إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واجب التکریم حاضرین کرام، قرآن مجید دے اندر اور سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر اسلامی لٹریچر کی دو لفظ بہت دہرائے گئے، الاستغفار، التوبہ. ہر بندہ جانتا اللہ کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. بہت دہرایا انہوں اللہ پاک نے، قرآن پڑھیا، جگہ جگہ سے ہدایت کی. اللہ دے پیغمبر جڑے علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے لوگوں نے دین دسیا. اتنے بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں وے اللہ دے پیغمبر لوگوں نے یہ گل کہندے رہے کہ اللہ کو معافی منگ لو، سارے مسئلے حل ہو جان گے. توبہ کرو، قبول کرو اللہ تعالیٰ. اے سورہ ہود دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں بے عاد دے اندر حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے آکھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اور میری قوم اپنے رب کو معافی منگو، تو دی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو. جی بارش رکی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشاں برساؤ گا، اور جڑی تہاڈیاں نسلاں رک گئی اللہ تعالیٰ تہاڈی قوت بھی اضافہ کرو گا اور مجرم نہ بنو. اس طرح کہ صالح علیہ السلام دا بھی آؤں وہ بھی اپنی قوم چاہے کہ انہوں نے یہ گل کہی کہ لوگو رب کو معافی منگو، فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بہت ہی نیڑے ہے، تو بڑا دعاواں قبول کرنا. اے درمیان سے روک کے میں عرض کرنا چاہنا بھی شرک دی جڑ جڑی نے جتوں لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ تو ہٹ گئے، من دے اللہ مگر اس واسطہ کوئی نہیں. کوئی کسے دربار ال پجا پھردا، کوئی کدھر دورہ رب نہ تعلق ٹوٹ گیا. یہ سارا تو بڑا دخل یہ ہی ہے بھی رب نو سمجھ لیا بھی دنیا بنا کے پتہ نہیں کتنے چلا گیا تو دور رہا. ساری وہ تک رسائی نہیں، یار کسی کا وسیلہ پھڑو، فلانے دی محنت کرلا کرو. تد پیغمبر نے آخیا نہیں رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو، اتنا ربی قریب، میرا رب کتے دور نہیں، تسی آپ ہی گناہ کر کر کے دور ہوئے جے، میرا رب بہت نیڑے. وہ تو زیادہ تواڈے قریب کون ہے؟ تے نہ انہیں کوئی اتنا دا سٹاف ہی رکھیا درخواست آئی فلانے کلرک نوں دے دے وہ حل کردا پھر مسئلہ لوکاں دا نہیں. مجیب وہ خود دعواں قبول کردا اور آپ براہ راست کاروائی کردا بھی مننی ہے گل یا نہیں منی. اتنے کوئی دخل نہیں، سیکٹریٹ کوئی نہیں گا اتنے. کیسی پیاری بات ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام نے کہی تھا کہ میرا رب بہت نیڑے ہے تے بڑا دعواں دا قبول. اے یقین بہ جائے بندہ رب تو سوا کسی دا کیوں دامن پھڑدا پھر ادھر تکے کیوں کھاوے؟ میرے رب تو زیادہ نیڑے کون ہے؟ لکھیا کہ حماد بن سلمہ حدیث دے راوی حضرت سفیان ثوری نے ملے، مولا علی قاری مرکات لکھ دے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے آخیا بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہوں، اللہ کی عدالت کوئی چھوٹی ہے، دلوں کے راز جانتا، ہر چھپیا کھلا ساڈا جڑا ہے پیا وہ سامنے ہے، کوئی گل رب تو رکی نہیں اور وہ ادر دخل دین والا بھی کوئی نہیں. تو حضرت سفیان ثوری جیسے بندے نے آخیا حماد نو کہ حماد یار میرے جیسے لوگوں نے بھی رب بخش دو گا.
ایڈے نیک لوگ جڑے تھامے سنت دے سارے تک دین پہنچایا. تو یہ سفیان ثوری اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ فضیل ابن سارے حضرت رابعہ بصریہ کو بھی جانتے سی، وقت کی بڑی ولیہ سی، نیک سی، وہ خدمت جانا دین سیکھنا. تو اتنے فرمایا بے مطلب قاری لکھ دے جڑا سفیان نے ایک رسول اللہ دی سنت لوگوں نے دسی کہ قیامت تک اتنے عمل لوگوں نے کرنا نا، وہ جڑا ثواب ہے رابعہ دیاں ساری عمر دی نیکیاں نے وڈا. مگر وہ بیچارے ادب پاروں جاندے سی. تو جب حضرت سفیان نے آخیا حماد میرے جیسے بندیاں بھی رب بخشو گا، تو حضرت حماد نے اس موقع سے آخیا سفیان مینوں اگر اجازت دیتی جائے نا بے تیرا حساب تیرے ماں باپ کرن یا اللہ کرے تو میں آخنا اللہ کرے. انہیں آخیا کیوں؟ ماں باپ تو بڑے پیارے. انہیں آخیا ماں باپ کی مہربانی جڑی رب کی رحمت چھٹا پو رکھ. رب باپ اپنے بندے سے بہت مہربان ہے. میں آخنا میرے ماں پیو نو نہ کرن دیو حساب، رب نو کر دیو. بہت تو زیادہ رحم کرنے والا کون؟ جدوں حدیث پاک آਉਂدا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا قیدی آئے کچھ، انہاں چ ایک عورت بھی قیدی سی بیچاری کافر جڑے انہوں نے خلاف جہاد، وہ بچہ گم ہو گیا. مگر وہ آج بچہ دودھ پین کی مردا سی، ماں دی چھاتی دودھ دینا آیا جو پانی کی طرح وگے، تے ماں جڑی سی بیچاری جڑا بچہ نظر آ جائے نا پاویں کسی دا چک کے سینے نہ لائے تے انہوں دودھ پلاؤن لگ پے. دوست اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے موقع ملیا بے لوگوں دے دل چ باڑاں بے تہاڈا رب کڈا مہربان، تسی کدھر بھول گئے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید. یہ کافری نہیں تو اور کافری کیا، رب تو بے آس ہے. وہ بندے جنہاں کو پورا پورا رب نے کچھ انہوں نے دتا یا نہیں دتا وہ مگر دولا پھردا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی سوچ کے مینوں دسو یہ ماں جڑی جے دے وس ہوے کوئی مجبوری نہ ہوے یہ اپنے ہاتھی اپنے بچے نو آ کے سٹو گی؟ تو لوگ آخیا یا رسول اللہ ہوں یہ حال ہے بھی لبدا نہیں کیویں پاگل ہوئی ہے تے لبدی پھردی کسی دا بھی لبدا سینے نال. تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ ورحم بے وادی من ہذی بولات. اس ماں نو جنا اپنا بچہ پیارا ہے بے شمار گناہ رب نو اپنے بندے پیارے. اس تو پیغمبر علیہ السلام نے آخیا صالح علیہ السلام نے کیوں تسی بے وقوف ہو خدا تو دور ہوئے جتنے نٹھے پھر دے واپس مڑو. امام ابن قیم اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بڑی پیاری کتاب لکھی اے لا الہ الا اللہ سی پڑھتے ہیں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتاب دا نام رکھا مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ایاک نعبد تو لے کے ایاک نستعین تک منظراں کنیاں ہوندیاں اسٹیشن جو دین چا صبر تے شکر تے رضا اتنا بیان کیتا بے موتی پرو دے. اور ساری دنیا مندی ہے بے جڑے لوگ صوفی بنے پھردے ولی انہاں نوں ہوا بھی نہیں لگی جڑی امام دی اس کتاب تے نظر آندی کیویں خدا دی زیارت نے کیتی تے انہوں اپنی سمجھ بصیرت نہ منیا. 4 جلداں کلمے دی تشریح ایاک نعبد تو لے کے جو تو چلدا ہے بات کرن تے نستعین تک منظراں کنیاں ہوندیاں دین کی تینوں سکھانا چاہتا. او دے جیسے توبہ استغفار دے ضمن چ لکھ دے آندا تانوں سمجھاؤن دی گل دساں کہ بچہ ایک جڑا سی نا ماں نے ان تو ناراض ہو کے ان تکے دیتے تو بوہا کھول کے باہر کر دیتا کہ چلا جا. گناہ گار دی مثال ہے تکے مل کے تو تیار ہے کیا. مگر بچہ تھوڑی دور جا کے نا تو انہیں سوچیا بھی میری ماں تو ود اور میرا ٹھکانا کیڑا ہے اور کیڑا مینوں رکھو گا کون سنبھالو ماں ماں ہی ہے. مڑ آیا اور آ کے نا اسے جڑی دہلیز سی مکان کے اتنے بہ گیا ادھر بیٹھا تے ماں کو بھی صبر نہ ہویا. انہیں تھوڑی دیر بعد بوہا کھول کے دیکھا کہ وہ کدھر گیا. جب دیکھا بیٹے نوں چمٹ گئی اور نال لا لیا تو کہنے لگی بیٹا تو کیوں مینوں ایسے کام تے مجبور کرتا جڑی میری فطرت دیکھ میں ماں ہے مینوں کیوں دکھ دینا بھی میں ماں ہوں تینوں دھکا دینی ماں ہوں میرے کو چلیا جاتا. حالانکہ اللہ پا کیا انہوں بندے دوزخ جانتے وہ کی بگڑتا مگر رحمان الرحیم اس طرح نا بندے جو بگڑ جاندے جی میں بچے کی مثال دیتی ماں آپ چڑی ٹونڈن کسے گیا اور جو نظر آ گیا یہ شیعہ سنی دونوں کتاباں کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ تو بعد کسے شاید تے خوشی نہیں ہوتی. جدوں کوئی بندہ توبہ کر رہا نا تے رب ول لوٹتا تے رب اسے اینی خوشی مناوندا فرشتیاں فخر کردا میرا ایک بندہ گواچ گیا سی گم ہو گیا سی موڑا. مالک کائنات عید مناوندا ہے کہ میرا بندہ لوٹیا. اور جدوں اسی انجیل چ پڑھتے ہیں ہن بھی یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیل دیتی فضول خرچ بچے کی پروڈیگل سن کہ بچہ سی نالائق نکلیا. ایک بیٹا کام کرے کماوے خدمت کرے ایک کھا پی کے اجاڑ دے نیک بد کی مثال ہے. وڈے بچے نے آخیا ابا جی ونڈ کے دیو یہ حصہ میں نہیں ادھر رہ سکتا میں کما ہے اجاڑ دا دیتا ایسا اور لے کے پردیس چلا گیا
اتنے جا کے کنجری بازی پی گیا، شراباں پی گیا، پیسے ازار دیتے، پھر بھکھا مرن لگ پیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے پھر یہ مندہ حال ہوا کہ وہ قوم خنزیر پالتی سی، انہوں نے سور چراؤن لگ پیا، تے سوراں نے جڑے سٹے ہونے نا کھانے، کوئی مکئی وغیرہ وہ بھٹے وغیرہ کچھ کھا رہے ہیں، کوئی سٹ دینے، وہ ڈگے چک کے پھر کھان لگ پیا، بہت مندہ حال ہو گیا۔ تے مڑ کے آیا دماغ سے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میرا باپ ایڈا امیر آدمی ہے، اتنے غریب کھاندے ہیں، میں اگر واپس چلا جانا انہوں نے آخا ابا ہوں تو مینوں پت نہ سمجھ، مینوں یہاں غریباں چ رکھ لا جڑے ہور کھاندے، مینوں بھی لنگر دے، تو میرا ابا کس طرح مینوں موڑوں گا؟ یہ سوچ کے مڑ آیا، توبہ دی مثال دے۔ تج پیغمبر جڑے نوح علیہ السلام کو پڑھیے، اے دعائی بنا کے دیتی ہے اپنے رب کو معافی منگ لو، تے مڑے آؤ، اور گل کچھ نہیں، اتنا ہی خلاصہ ہے، نمازاں روزے سب بعد کی گلا، پہلا یہ کرو بھی جو کر رہے جی یہ معافی منگ لو کہ گاہ چھڈ جاؤ۔ جب واپس آیا تو باپ نے سن لیا، بیچارہ دکھی دل رہا سی، اینی مدت ہوئی گم ہو گیا، پتہ نہیں کس حال سے۔ جب سنیا تو انہیں ایک بچڑا دوا کیتا، کھانا پکانے لگا، کھانا پکاؤ، جڑے موسیقی والے سے انہوں نے آخیا واجے بجاؤ، خوشیاں کیتیاں، وہ جناب کپڑے اچھے لے کے نوکروں اگے گیا، انہوں نے آیا تو آیا، اچھے کپڑے پہن لیا، تو وڈا پت شام میں جدوں آیا تو انہیں آخیا یہ کی ہے خوشیاں؟ دسیا تیرا پرا اج نہ آیا سال نہ واپس مڑا دے، کہنے لگا ویکھو اینی عمر ہو گئی مینوں خدمت، ابا جی نے میرے لیے ککر نہیں حلال کیتا، یہ جی بچڑا تباہ کرتا درست کے طور پہ۔ ابے نے پتہ لگا، جا کے سینے نے لا، کہنے لگا پت تیری قدر اس نہ کٹ نہیں، 1000 گنا زیادہ، میرے تیرا پرا میرے تیرے دوانی مر گیا سی دوبارہ زندہ، جدو کیا تو پرا دی اکھاں چ آنسو آ گئے، سینے نے لا لیا۔ یہ مثالاں دے کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے سمجھایا سانو کہ اللہ نو جنی خوشی بندے دی توبہ دے، امام باقر علیہ السلام بھی آکھیا، سنیاں دی کتاباں پڑھیاں، آپ اڈیکدا رہندا تے مڑ پا اس لیے حکم دیتا کہ توبہ کرو واپس آ۔ اور اس سے پھر قرآن پاک بار بار آکھیا کہ جن کو برا کام کر لیا، اپنے تے ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کو معافی منگ لی، یجد اللہ غفور رحیم، او دیکھو گا تو رب نہ غصے نہ پریاد نہ ناراض ہے، بخشن ہار تے مہربان رب نہ ملاقات کروں، اللہ دے سامنے خوش بخشن ہار مہربان بن کے آؤں گا، انسان بن جا، توبہ کر۔ تو استغفار اور توبہ دو ایسے لفظ ہیں جڑے قرآن پڑھے مگر کتے کٹھے آؤندے، جویں آیتاں میں پڑھیاں، استغفروا ربکم ثم توبوا، اتنے دو کہ معافی منگو تے توبہ کرو، کتے کوئی ہونا استغفار کرو وچے توبہ ہونی، اتنے توبہ علیحدہ ذکر نہیں ہونا، مانا وچے ہونا، استغفار بولا جائے توبہ وچی، تے توبہ کیا جائے تو استغفار بھی وچ۔ بزرگاں نے جی مثال دیتی قرآن سے، بے فقیر اور مسکین دو ایسے لفظ ہے کہ اگر کلا کلا بولیا جائے فقیر کہیے تو مسکین وچے ہوندا، مسکین کہیے فقیر بھی آ جاتا، مگر جب قرآن نے آخیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکات جڑی ہے فقیراں اور مسکیناں لیے، اتنے دو کٹھے کی، یہ فرق کرنا پینا ہونا بھی یہ دو ہوئے ہوں، فقیر کی ہے اتنے الگ الگ ہے، انہوں آدھے مفرد اور مقرون، کہ تنہا آیا ہے لفظ یا دوجے نہ جڑ کے آیا، توبہ کر لا آوے استغفار کر لا تو دوجا بچے ہی ہونا، جدو آؤں گے کٹھے اسے فرق کرنا، وہ فرق کی ہے استغفار کی ہے، غفر تو نکلا، مغفر جڑا فوجی لوگ اتنا خود پہن دے یا ہیلمٹ ہون لوگ پہن دے سیروں بچاؤ لی کہ چوٹ نہ لگی، مغفر اخوان۔ بعض لوگوں نے غفر کا ترجمہ ستر کرتا بھی ڈھانکنا، نہیں ڈھانکنا ہوتا پھر پگڑی بھی ڈھانک دی، رومال بھی ڈھانکتا، ٹوپی مگرے مغفر نہیں عربا نے کیا، یہ صرف ستر کر دے، ڈھانک دے، بچاؤ دے نہیں، خود بچاؤں اس تو اصل مانا بچاؤنا ہے، وہ استغفار نکلیا کہ اللہ کو آدمی اپنے آپ لی بچاؤ دی دعا کرے، بچاؤ کا تو جڑے پیچھے کر لے نا گناہ ماضی کے زمانے تے جنہاں دے بارے ہوں ڈر ہے جے پکڑیا گیا تو حال مندا دوزخ جانا چھڑاؤنا کسی، وہ پچھڑیاں دے بارے چ کہنا بھی انہاں دے جڑے برے اثرات ہیں نا تے برے نتیجے نکلنے انہاں تو مینوں بچا لا، اے استغفر اللہ، اے ماضی نہ تعلق رکھنا کہ پیچھے جو گزریا ہے میں جاننا بھی جو حساب ہوا نا تو وہ بدلہ ملے، پھر تو میرے بچا کی صورت کوئی نہیں، ہوں تیرے کو بچاؤ منگنا ہے، مینوں بچا لا انہوں نقصانات تو جڑے پچھلے گناہ نہ میرے سر پی جائے، یا توبہ کا تعلق آنے والے زمانے، پھر توبہ اگلے دا پچھلا جڑا وہ تو ہی بچا تے گاہ واسطے بھی جے میرے کو ہو جانا نا، پہلے تو انج ہی بچائی نہ ہوئے تے جے ہو جانا پھر آن والوں دے نقصان تو ہی بچائی، دونوں زمانے نو گھیر لیا، ماضی نو مستقبل، کہ پچھلا بھی جڑا اگر اتوں خطرہ تو بچا
تے جے گاں دا کوئی ڈر ہے وہ تو پناہ دیں دونوں چاہ اس تو رسول کریم علیہ السلام ایک ایک مجلس دونوں کتاباں شیعہ سنی کوئی ہے ایک ایک مجلس لوگوں نے گنے کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے وقت استغفر اللہ واتوب الیہ 70 باری کہہ جاندے 100 باری کہہ جاندے گل گزرنا رب کو منگی جاندے کہ اللہ میں تیرے کو پچھلے گناہ جنا اس بارے بھی چاہنا مینوں وہ نقصان تو بچائیں آئندہ نہیں ماحول باتاں ہوندیاں نے عیسائی دوست ایک ملیا پادریاں نے کہا یار تہاڈا نبی تو معافی نہیں منگی گیا اس تو پتہ لگتا بڑا گناہگار آدمی واقعی حدیثاں پڑھیاں حضور جنا استغفار کسے نہیں کی معافی منگی سانوں بھی آخیا معافی ہن مسئلہ ہے بھی استغفار دو شیاں تو ہوندا ایک استغفار معاصی تے ہے کہ گناہ ہوئے بڑے کم ہوئے جویں اسی تسی کر سادہ استغفار ہونا ایک استغفار اور تا نیکی تے استغفار یہ وہ مقام ہے جڑا نا صرف خدا دے خاص بندے نصیب نیک کم کر کے معافی نماز پڑھی تو معافی منگن لگ پہ جس طرح نبی علیہ السلام دا آیا کہ رسول کریم علیہ السلام سلام پھیر دیں 3 باری آندے استغفر اللہ استغفر اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئیاں ملحدان نے اکبر دے زمانے بیجینہ نے کیا بے نماز یار کوئی گناہ سی جڑا کر کے ہٹیا نبی سے استغفار کر ادنا درجے دے لوگ کمینے لوگ ہیں جنہاں نہیں پتہ بے جڑے بہت اچے مرتبہ والے سمجھ لیں جدوں ساڈی بات کتنے تے خدا دی شان کتنے کوئی بات ہے خدا دے لائق اے محض دا فضل و کرم ہے انہیں نماز لی بھی آپ لے آندا طریقہ سکھایا تے جے اپنے کرم نہ قبول کر لینا تے انعام دے دینا یہ بھی وہی مہربانی ہونی جدوں اینوں سوچ دے نا وہ بجائے کوئی بڑے مطالبے کرن دے سانوں انعام دے معافی منگدے کہ اسی کچھ بھی نہیں کر سکے ساری بات جڑی نہ تقصیر نہ پڑی کمیاں یہ انہوں دی بہت وڈی نیکی ہوندی ہے کوئی گناہ نہیں ہوندا نیکی دے اس درجے تے ہوندے بھی اپنی ہر بات نو خدا دی شان دے لائق نہیں سمجھے میں کہا پادری صاحب تسی جے سمجھنا ہوے تے انجیل دے اندر ہی آوندا عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جدوں تو ساری شریعت تے عمل کر لے پھر اکھاں کھل گیا کہاں ہاں دے لکھا پھر یار اعتراض دا کی جدوں ساری شریعت ایک حکم بھی نہ رہ جائے جدوں ساری شریعت تے عمل کر لینا ادوں بعد یہ کہیں اے مالک میں تیرا نکما نوکر ہوں میں سمجھی پادری صاحب گل ساری شریعت تے تو نے عمل کر لیا پھر کیوں مسیح علیہ السلام آدھے بے آخ میں نکما نوکر یہ مقام تمہیں نصیب ہوتا کہ عبادت تے عجب نہیں ہونا چاہیے نخرا نہیں ہونا چاہیے میں بڑی عبادت کی کہڑے یہ بات کی تو تے بڑے ہی خدا دے حکم نہ ہوں بھی اگر زندہ وہ مہربانی نہ زندہ اور اگر تو صحیح زبان تے لفظ کر سکنا الحمدللہ وغیرہ یہ وہی مہربانی کنے گونگے ترے پھر دے اور اگر تو مسجد چ آ گیا جی بھی رمی کی طرح سمجھ وہ کرم ہے تینوں لایا تیرنا زیادہ دانا کافر ہوئے ترے پھر دے اس تو پکار ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا شکر ہے اس خدا دا جنے یار سانوں یہ رستہ وکھاتا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا جے وہ نہ دسدا ارادہ اسی کدوں ہدایت پا سکدے اس تو جنہاں نوں اپنی عبادت دی حقارت نظر آ جاندی نے بے کچھ نہیں عبادت یہ وہ کرم ہے بے کھوٹے سکے بھی لے لے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دا تانوں یاد ہے جدوں تیسری باری گئے تے پیسے پوسے گئے مک ادوں پھرنا بہت نکمیاں شیں لے کے گئے تے جا کے یوسف علیہ السلام نے آکھیا کہ یہ ساری پونجی جن بیزار تے مزداد ہے گی تے ایسی ہے بس آپ مننے چک کے آدمی پرا مارے یہ کوئی قیمت ہے جڑی اسی تیرے سامنے رکھ دیں مگر اسی کنگال ہو چکے ہیں تو صدق کرے خدا واسطے تو سانوں دے دے اللہ جڑا صدقہ دین والے نوں اجر دے تو یوسف علیہ السلام نے حالانکہ 2 واری پہلا پیٹ نہیں سی کھولیا جدوں ویکھیا بھی وہ آکر خاں بھرا جڑے کسی نوں مندے نہیں یار غریبی نہ حال ہو گیا بیاہ ہو ٹوٹیاں شیاں لے کے آئے تے مینوں آندے خیرات ہی دے دے آپ نے گل کھول دیتی تے میں یوسف ہاں تسی میرے برا دے ڈرے ہو کوئی نہ رب نے مینوں تواڈے ذریعے اتنے پہنچا دتا جویں وہ بذات مزجات سی نا کہ ہے پونجی نکمی مگر اپنی مہربانی نہ لے لا یقین جانو یہ نمازاں روزے حج زکات کہڑی ساڈے پلے کچھ نہیں خامیاں ہی خامیاں اس پارا ایک دعا جڑی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی تے نوٹ کرو تے پڑھیا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من تکفیر میں انہوں حرز جان بڑھا یہ ہوئی اندر دل تھونا جو کر کے ہٹے سمجھے کہ اللہ میں انہوں لوگوں تو نہ بنائی جنہاں دا ایمان آ رہی ہے منگوا تسی کہ منگنی شاید اندر مڑ کے واپس لا لیں اس طرح ہی کئی دا ایمان معارین چا ایمان ملتا مڑ کے کافر ہو کے مر جاندے پر میں انہوں لوگوں تو نہ منگی جنہاں دا ایمان آ رہی ہے واپس ہو جانا ولا تخرجنی من تکفیر تے میں کنی بھی عبادت کر لوانا میرے چ یہ نہ شاید کڈی کہ میں بات اقرار کراں کہ میں کچھ نہیں کر سکی اپنی کوتاہی اور کمی مننا فخر نہ کر یہ دین دا اچا مقام ہے اس تو سورت سنی اذا جاء نصر اللہ حیران ہی ہون گے کئی دوست بھی یہ کی تعلق نہیں تعلق جنہ کارنامہ اللہ دے رسول علیہ السلام تھر انجام دیتا کہ بگڑی دنیا جڑی انہوں نے فرشتیاں کی طرح بنا دیتا
دین وال لے آئے۔ اللہ پاک آپ تعریفاں کیتیاں کہ جو کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتا کوئی نہیں کر سکتا، کسے کو بھی نہیں ہوا۔ اللہ دے انبیاء علیہ السلام آئے، قصور ہوندا کوئی نہیں، امتا ساتھ نہیں دیتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے تے بالکل ویکھیا وہ ایک ایسا منظر جڑا حدیث پاک چاہتا، آخری دیدار جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ دا کیتا۔ حضرت ابوبکر نے نماز دا کہتا، نماز پڑھا رہا ہے، سوموار دا دن، تو آپ نے نہ پردہ ذرا کا آپ افاقہ پردہ چکیا، نماز نہیں سی آ سکتے، پردہ ہٹایا تے ویکھیا نماز ہوندی تے بڑا چہرہ مسکرایا، چہرہ خوش ہویا تے میری زندگی چ ویکھو کیویں دین اللہ نے پھیلاتا۔ میں کلا اٹھیا تے دنیا ساری مخالف سی، کتوں تک پہنچ، پھر پردہ سٹ دیتا۔ اور صحابہ کرام اس آندے بے انی خوشی ہوئی حضور دا چہرہ دیکھ کے، اسی مسیح اپنے آپ نو سنبھالیا نہیں تے قریب سی کہ اسی نمازاں توڑ دئی۔ اس تو بعد پھر حضور علیہ السلام سامنے نہیں آئے، فوت ہو گئے۔ تو رسول کریم نے ایڈا کام کیتا کہ اللہ پاک آکھیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے ادوں اتری جدے آپ نو استغفار دا حکم ہے، جدوں کام آپ دا مک گیا، عرب مسلمان ہو گیا، دین جڑا سی غالب آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، اینے بڑے کام ہوئے تے حکم کی ہوا پھر تو ہن نعرے مار دے میں بڑا نہ، اندازہ کرو یہ ہوئی صورت ہے جتے پھر حضرت عمر رضی اللہ طریقہ سی بھی وہ لوگوں کو کٹھے کر دے، جدو تھوڑا وقت ملنا تو آکھنا بہ جاؤ قرآن پاک دی کوئی آیت پیش کر دینی، سورت اپنا خیال دسو جو تہاڈا علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑا اگے کر کے بٹھاؤں دے، حضور دے چاچے دا لڑکا عالم سی، نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے دعا کی تھی وہ حضرت پاروں بے اللہ انہوں قرآن دا علم سکھا، تے واقعی چھوٹا ہوندیاں ایڈا سیا بڑے بڑے صحابہ نوں کو پوچھنا پیندا سی بے صاحب دا کی ہے۔ اے بڑے بڑے بزرگ جڑے سی انہاں نے اعتراض کیتا بھی یہ وڈی عمر دے سادے پوتی ہے یہ عمر اینوں اگے بٹھاوندا، آپ نے پھر ایک دن امتحان لی ٹیسٹ لیے رکھیا بھی بلائے اور سب نو آکھیا کہ اذا جاء نصر اللہ سور دسے جی کی ہے، انہوں نے موٹا دسیا کہ اللہ دی مدد آ گئی، دین فتح ہو گیا، تسبیح کر، حمد کر، استغفار۔ انہاں آکھیا ابن عباس تو کیا نا، انہاں آکھیا اے عمر اتلی گلاں اصل تے حضور علیہ السلام نے آپ دی موت دا پتہ دیتا کہ کام مک گیا، جس کام نہیں تو آیا سی دنیا تیرا کام پورا ہو چکا، تے ہن خاتمہ کی ہونا، اخیر کی کر جی میں صاحب اپنے ہر نیک عمل دا اینڈ استغفار کرو، نماز پڑھو تو استغفر اللہ کہو، وضو کرو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کر کے وضو ہٹے جے تو حکم یہ ہوا کہ اللہ تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، خوبیاں والا، میں تیرے کو معافی مانگدا توبہ کر۔ جے حج کیتا سورہ بقرہ پڑھو، اللہ اللہ جدو عرفات چو لوٹو اور مشر حرام ٹھہرو میدان مزدلفہ اپنے رب کو معافی منگو، حالانکہ وعدہ اتنے عرفات ہی بخش دینا میں، مگر حکم اتنے بھی ہوا بھی رات معافی منگو، ایڈے وڈے حج دے عمل تے بخشش ہو چکی، حکم ہے معافی منگو۔ نبی علیہ السلام نے ایڈا وڈا کام کیتا مگر اللہ تعالی نے حکم دیتا بس فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ جو کچھ ہویا ہے اتنے رب دی تسبیح اور حمد کر، ایک کریڈٹ سارا اللہ نو دے کہ تیرے فضل و کرم نہ ہویا میں کی کر سکتا، انہوں کہہ کہ تو پاک ہے بے عیب ہے۔ اور تدے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت دے اترن تو بعد نبی علیہ السلام نے پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح نو بدل دیتا، پھر نہ سبحان ربی العظیم کیا نہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا، جن دن پھر باقی رہ یہ ہوئی پڑھتے رہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر، اے اللہ تو پاک ہے، خوبیاں ساریاں تیریاں مینوں معاف کر، یہ صحت کی تعمیر کرتے رہے۔ تو امام نے کئی بار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ویخ لا جدو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایڈا وڈا کام کیتا اور کام سرے چڑھ گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے جس نیکی کا حکم دیتا، پادری نو ٹھنڈ پی گئی جدو میں آخیا ساری شریعت عمل کرنے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام آدھے کیا میں نکما نہ کر، اپنے آپ من کچھ نہیں تیرے پلے صرف وہ فضل و کرم۔ تو فرما دے ابن قیم ویخ وَآمَرَهُ اللَّهُ تعالیٰ بالاستغفار بعد ادا رسالت والقیام بما علیہ من آبائها وقضاء فرض الحج واقتراب اجلی، کہ اللہ نے اپنے رسول نے بھی استغفار دا حکم دیتا ادوں جدوں کہ آپ نے پیغمبری دا سارا کام کر دیتا، دو ذمہ داریاں سی پوریاں ہو گئیاں، حج بھی آخری کر دیتا مکے دا اور آپ بھی اجل قریب آ گئی موت، فقال فی آخر سورۃ نزلت لہ اوتھے پھر آخری سورت جڑی اتری ہوئے تھا کیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ومن ہاہنا فہم عمر وابن عباس ان ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فامرہ ان یستغفر کی بعد ما کان لہ۔
اللہ نے ایڈے وڈے کارنامے تو بعد یہ آخیا اللہ کو معافی مانگ، فخر نہیں کرنا، یہی کہنا سب تیری عنایت اور مہربانی ہے، ورنہ ما رفنا حق ہے بات، ہاں اسی اونی بات نہیں کر سکے جنی تیری چاہیے سی، تیرا فضل و کرم درکار ہے۔ اور نال پھر جڑی تسلی دیتی اسلائی صاحب بڑی سونی گل کی بھی یہ سارا کچھ کہہ کے نا جو پھر حضور نے انعام دیتا اور لمحہ بیان کرنے کی فرمایا اینا ہی کہتا ہے انہو کان تواب، جس خدا کو تو جا رہا نا وہ بڑا ہی مہربان ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تیرے لیے اتنے انعام ہی انعام ہے اور وہ رحمتاں وہ خدا دیا مہربانیاں جنہوں کا اندازہ ہی کوئی۔ اس بارہ حدیث پاک چاہتا نا جدوں لوگ جانے ہیں قیامت دے دن پھر جنت دے دروازے سے جانا آخنا کھولیا جائے تو دربار نے کہنا میں نہیں مینوں ایک دے بارے کی حکم ہے، جدوں وہ آؤ گا ادوں دروازہ کھولنا، باقی سارے پچھوں ہی داخل ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا پھر دروازہ کھولنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا رب تیرے سے بڑا مہربان، اتنے بھی کرم کیتے مگر رب نہیں پاک اور بے عیب کہہ، اپنے آپ دے بارے چ من میرے کو کچھ نہیں ہے۔ زکات دے بارے چاہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جو تم زکات دیو یا خیرات کرو تو اسے کیا کرو اللہ مجلو مغنم ولا تجلو مغرم، یہ چٹی نہ بن جائے کہ پیسے بھی گئے تو ملنا بھی کوئی نہیں، یہ میرے لیے غنیمت بنائی، میری جن کوتاہیاں کوئی دکھاوے جا ہو جاتا کوئی کسی سے احسان چاہ دینا بندہ وہ کیتا کرایا رڑ جاتا، وہ بجائے میری اس زکات نو میرے واسطے نفع کا سبب بنائی، ورنہ سارا کیتا کرایا بھی برباد ہو سکتا۔ ہر موقع پہ اللہ پاک دے دین نے یہ گل کہی کہ اپنے نفس کے بارے سمجھ جی تو اپنے حال ویکھے تو نیرا جھوٹا، تیری عبادت دے دعوے جھوٹے ہے، زیادہ ویکھیں گا تو حسن ظن تو کم لینا، خدا دے بارے برا خیال کرنا میں رب نہیں ٹھیک کرنا، اپنے آپ نو بڑی رہتا دینا کہ میں تو بڑا ولی ہاں، حالانکہ زیادہ باریک بینی نے ویکھیں تو ظلومن جھولا تو سوا کچھ نہیں، ہر وے جاہل ہے ظالم ہے، ہر کم تیرا جڑا وہ چاہے اور خامیاں ہی ہیں مگر تو نظر نہیں مارتا، جڑا ویکھن لگ پیندا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دے واقعے دے وچ تے پھر زاد المعاد لکھا ولا تظن بربک قط سوء، کبھی بھی دل چ خدا دے بارے برا خیال آ جائے نا یہ کیوں ہوا اس طرح گلے پیدا ہوندے نا، یہ سمجھو بے دینی دی ایک شاخ ہے کہ بندہ کسے موقع دے مرنا کیوں ہو گیا، مال دا نقصان ہو گیا، بچے مر گئے، ایک جڑا مرنا کیوں ہویا یہ تو خدا تے گلا کیتا کہ خدا غلط کردا، فلا تظن بربک قط سوء، رب دے بارے برا نہ خیال کر، فإن اللہ اولا بالجمیع، نالے سبون قدوس آنا سبحان اللہ و بحمدہ نالے گرا کرنا، وہ بے عیب اور پاک ہے، انہیں اگر کیتا دے وچ کوئی فائدہ راز ہے، ولا تظن بنفسک قط خیر، اپنے بارے کدی بھی نہ سمجھ بھی میں نیک ہاں، فکیف بظالم جان جھولے، یہ بدکار نفس جڑا نیکی کر سکتا، یہ تے نیکی بھی ریاکاری وار دیندا دکھاوے وار دیندا تباہ کر دیندا، وما بک من تکن فیہا وخیر، بے تینوں کدی کوئی تقوی نظر آئے کوئی نیکی اپنے نظر آئے فتلک مواہب رب الجلیل، اور رب جلیل دا انعام ہے تیرے تے، رب دا کرم ہویا ہے، ورنہ تیرے نہ بڑے بڑے دانشور بے ایمان ترے پھردے ہیں، انہاں چوں کوئی بھی تیری اپنی خوبی نہیں، صرف رب دا کرم ہے، وہ دی مہربانی ہے، رب اس کرم وال دھیان ہوے تو سارے مسئلے حل ہوندے۔ سورہ نوح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا دسیا کہ اپنی قوم نو آخیا توبہ کرو استغفار کرو، بارشاں ہون گیاں، اولاد دو گا رب، مال دو گا، وہ تحت مفسرین لکھتے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی آیا، انہوں نے آخیا اولاد نہیں ہوندی کیا استغفار کرا، ایک آیا قرضے دا بڑا بوجھ استغفار، چار بندے آئے آپ اپنے دکھاں والے، ایک کوئی نسخہ، بعد لوگوں نے آخیا ایک کوئی علاج ہے، انہوں نے سورہ نوح ہی پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی آخیا کہ معافی منگ لو، اولاداں بھی ہون گیاں، بارشاں بھی ہون گیاں، مال بھی رب دوں گا، سارے کم سدھے ہو جان گے، صرف رب یہ چاہتا کہ تسی وہ سامنے چکو اور معافی منگو تو بندے بن کے رہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر بڑے استغفار تلقین کیتے، انہاں جو چھوٹا بھی پڑھ لے استغفر اللہ، یہ بھی بڑا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کو، یہ بھی بڑا سونا، مگر سید الاستغفار جنہوں حضور نے کیا نا یہ سارے استغفاراں دا سردار ہے، یہ تو اعلیٰ کلمے کوئی نہیں، اور نیک لوگوں بھی یہ شرح کر کر زور لایا کہ حضور نے انہوں ایڈا جامع کیا، یہ کی ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے طریق الہجرت ہے، وہ دے اندر تے کتنے صفحے لے، اللہ کے رسول نے اگر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ آپ نے کیا ہے تو میں سید الاستغفار سکھاواں، سارے استغفاراں دا سردار، تو اس وے جڑا استغفار سکھایا وہ ہوئی، وہ دے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہ سب تو اعلیٰ استغفار ہے اب تسی اپنے رب کو اس طرح معافی منگیا کرو، سب تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا، اور اس تو زیادہ کوئی استغفار نہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔
کل میں اسے فرمایا کہ اللہ وان شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار، سارے معافی منگنے دے طریقے تو اعلیٰ انت قول، یہ کیا کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت، شروع اتھوں کی توحید تو کہ پہلا خالص اللہ دی حکومت من، او دا بندہ من، شرک نوں دنوں کڈ، اللہم انت ربی۔ دعاواں جڑیاں قرآن پاک دیاں پچھلے دنوں چ آیا رب آیا، ربی کسی جگہ آ جاندہ، کتے ربانہ آ جاندہ، اور کتے جڑا تھلے ڈگ گیا سی۔ اللہم بھی آ جاندہ، اللہم دے پیچھے جڑی نیم ہے شد والی، اللہ تے اللہ ہی ہے، مگر اگے لگی شد جڑا پڑھنے اللہم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے درود شریف سے کتاب لکھی جلاء الافہام، وہ پھر جلاء الافہام تے لکھ دے بے نظر ابن شمیل بہت بڑے عربی زبان دے عالم ہوئے، انہوں نے تشریح کر دے دیکھو عربی زبان جڑا اللہ نے چنیا کہ آخری کتاب یہ اتاریے جو یہ کہیں نیم چی بیان ہو جانا نا، وہ دفتران نہیں بیان ہونا۔ اس تو فرماؤں دے کی ہے میم شد والی، یہ میم شد دا مطلب جی میں اسی پرانے زمانے لکھ دے سی وکیل حضرات دی بیٹھے عرضی نہیں سن لکھنا صاحب بہادر بے القاب بے جمیع القاب، جنہیں بھی وہ القاب دیاں شانہ سمیت ہو دے کہ اللہ صاحب بہادر نہیں بے جمیع القاب، جنہیں بھی وہ نا ادب سارے بچا تو میم چ جن اسماء حسن 99 تسی نا اللہ دے لینے نا تو سارے اس میم چ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے نامہ سمیت جن باقی ہے ایڈی جامع دعا ہو جاتی کہ اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے، رزاق ہے، وہ تسی پڑھنے سی اینا کہنا کہ میرے اللہ نرا اللہ کہیں گے تو اللہ ہی سی، جب ہما کیا اپنے سارے ناموں سمیت سارے تیرے انہاں ناموں دا واسطہ ہی، تو رازق ہے مینوں رزق دے، تو شافی ہے مینوں شفا دے، تو علیم ہے مینوں علم سکھا، ایک ایک گل انہوں نے جنیاں کرنیاں سی یہ چاہ چکی۔ اس تو شروع ہی اتوں کیتا اللہم، اے میرے اللہ جہدے بے شمار نام ہیں تے بہت اعلیٰ اعلیٰ شانہ ہے، انہاں ساریاں شانہ دا واسطہ ہی انت ربی، تو میرا رب ہے۔ رب دے بارے پچھلی باری تو سنیا کہ رب چھوٹی جی گل نہیں، رب دے اندر دو چیزاں ایجاد اور امداد، اے عربی لفظ نہیں بولتا تاکہ پڑھے لکھے لوگ، ایجاد کی ہے انسان نو بنانا، لم یکن شیئا مذکورا، پھر تو سارا نام نشان ہی نہیں سی کوئی، کسی نے پتہ ہی نہیں سی ماں باپ نے ساکھ بھی دنیا چاہنا، جم پیا تو پتہ لگ گیا رب نے پیدا کرتا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آخیا اللہ نے قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو کی سی میں پیدا کر دیتا پہ، اس تو پہلا تو انسان دا بننا ہی نہ سائیں شاید مذکور کدا ہی اندر وقت بہایا، ایک ایسا زمانہ گزریا جو تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی، فیض وجود عدم تے چمکیا کھولے راز چھپائے، رب بھی جسوں کرم ہویا چھٹا پیا کنے راز کھل گئے، اے علم والا بندہ ہے مالدار بندہ دنیا چ آ گیا، انہیں کمال تینوں دیتے۔ اس تو رب چ پہلا ایجاد ہے کہ وجود بخشیا بنایا اور بنا کے چھڑ دینا، نہ رزق دے سامان کردا، نہ لباس پیدا کردا، نہ سواریاں، نہ غذا، نہ ہوا، نہ پانی، اسے بندہ مر جاتا نہیں، پھر وہ سارے سامان کیتے جنہاں نال انسان دی زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ بقا۔ اس تو رب کیا کہ سارا تاریخ براتی بنایا تو تیری نعمتوں دے سارے دینا، اس تو تینوں چھڑ کے ہوں میرا کہڑا دروازہ مرلا، تو رب ہے میرا، تیرا ہی کام ہے کہ میری حاجتاں پوریاں کہ یہ تمہید ہے، یعنی دعا کرن بھائی موڈے ہے، تو اللہ اور بے شمار شانہ دا مالک ہے، تے بیگانہ نہیں، تو میرا رب ہے، کسی ہور دا نہیں، باقیاں دی جدو ربا نہ ہوندا سارے دی ہوندا کہ ہورا نہ، مگر جدو بندہ کلے تے ہی آ جاندا باقیاں سارے جڑا میرے نہ تھوڑے رب دے نام ہے، کنے کرم ہے میرے تے میرے خدا دے، اپنی ساری پھر نعمتاں اور سارے خدا دے احسان سامنے آ جائے تو فرمایا تو میرا رب ہے، پیدائش تو لے کے ہر لمحہ تو میرا ساتھی ہے، کسی وقت بھی تو میرا ساتھ نہیں چھڈیا، اس تو تینوں چھڈ کے میں ہور کدھر جاواں، خلقتا نہیں، اے جی پھر تشریح کی رب کداں خلقتا نہیں، پیدا کرنے والا مینوں کون ہے، بنایا بھی ہے خدا تو ہی ہے مینوں، اور کسی نے میرے جسم کا رونگٹا نہیں بنایا، وانا عبدک، تے ہن بھی میں اقرار کرنا تے میری پیشانی دے بعد تیری مٹھی چ میں تیرے قبضے چ، مینوں تندرست رکھیں، بیمار بناویں، مال دے دیں، غریب کر دیں، جس حال چاہیں میں تیرا ایک عاجز بندہ، میں خود اقراری ہوں کہ بناؤن والا بھی تو ہاں، نہ میرا کوئی اور خالق ہے، نہ میرا اور کوئی مددگار اور رب ہی ہے،
تے نہ میں یہ ہاں تیرے کو دوڑ کے کدے چلا جاؤں، میں تیرے قبضے کتنے نٹھا، ہر وقت تیری حکومت ہوتے ہے اور کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ بڑی نیک گل کی سادی رحمت اللہ نے، گر گریزی با امید راہ، دکھاں تو تنگ آ کے تجھے نٹھیں گا نا، گر گریزی با امید راہ تے اتھے کھنی سکھ لب جائے، ہم ازان دا بیشتا ہے دافتے، اتھے بھی کوئی رب نے مصیبت چھپائی ہونی ہے، تو نٹھ نہیں سکتا۔ اے نہ چارا کر نٹھن پجا، او دے پیر پھڑ لا، او دے دامن نہ چمڑ جاوے، تیرے نال ہی جڑیاں گزارا ہے، میں کدے نہیں پناہ لے انا عبدک، میں ہر حال دوسری دعا ناسیتی بے گا، میرے سر دے وال تیرے ہاتھ، میں دوڑ کے جانا کتنے تیرے قبضے چ، اس تو اپنی عاجزی دا اقرار کیتا، تیرا ہی بنایا، حکم بھی میرے تیرا ہی چلدا، تیرے سامنے بس وانا علی عہدک ووعدک۔ اے بھی دو گلاں بڑیاں پیاریاں کہیاں، میں تیرے عہد تے بھی قائم ہے اور تیرے وعدے تے بھی قائم ہے، مستطاعت ہو جنہ میرے پاس ہے۔ مستطاعت بیچارے نے کہتا جے میں دم مارا نا پورا حق ادا گیا، توبہ توبہ میں کی کہتا جنہ کو ہو سکتا میرے کو تیری توفیق نہ تیرے عہد تے قائم۔ عہد کی ہے شریعت، اے سن لو جو حکمیں دیتے تھے جنہاں کماں تو روکیا، اے عہد ہے خدا دا، بندیاں کو نے اقرار لیا کہ آ کم کرنے جے آ نہیں کرنے۔ اس سے تو قرآن پاک اوفو بعہد اللہ دا کہ اللہ نے جڑا عہد کیتا تے قائم رہو۔ کلمہ جدو تسی پڑھ دو نرا انہاں نے لا الہ الا اللہ عمل پھر کہتا وہ ایک اقرار کیتا تسی کہ جنہاں کماں تو روکیا رکوں گا اور جنہاں دا تو حکم کیتا پورے کروں۔ اس تو پورا دین ایک عہد ہے۔ اس بندے نے کیا بھی اللہ جنہ میرے بس ہے میں تیرا نافرمان نہیں باغی نہیں، تیرے عہد تے قائم ہے، انہاں حکماں پورا کردم نال وعدے کر۔ ہن اس نیکی اور بدی تے جڑے پھر خدا نے وعدے کیتے کیا انعام ملو گا، اے سزاواں ملو گیاں، وہ بھی کیا کہ میں حکم بھی من رہا جتوں تک میرے بس ہے تے نال میں پورا یقین اور ایمان رکھنا کہ تیرے وعدے سچے ہے کہ جرم کرو گے تو سزاواں ملنیاں، نیکی کرو گے انعام مل، میرا انہاں وعدے کوئی شک نہیں، میں بالکل ایمان رکھدا کہ تیرے رسول نے اور جڑا تو کیا کہ آخرت ہونی ہے عدل ہونا ہے، میں اس وعدے نو حق مننا، بالکل تے میرا یقین اور ایمان ہے۔ اگے دعا کیتی پھر اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ہن جو کچھ کر بیٹھا سارے کرتوت میرے سامنے ہے، کتاب ساری یاد آؤندی، کسی ویلے چیتا ہی آنا شروع کر دیندا، بچپن تو جو کسی فلم گھومدی نا چیتا حافظہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان ویکھو بدلدا رہندا۔ یہ آپ ڈاکٹر سارے اور سائنسدان دے 5 سال سارے خلیے بدلتے، جسم دے سیل سارے ختم ہوندے جاندے اور 5 سالاں ویکھن نو سلیم ہوندا جیسے وہ بندہ نہیں ہوندا، بالکل نواں آ گیا ہوندا سارا، ہر شے پچھلی ختم ہو چکی ہے، مگر ایک شے جان نہیں چھڈی، یہ حافظہ جڑا ہے وہی ہے جڑا ہور سارے سیل بدلتے رہندے، اے نہیں جان چھڑدا کہ تو آ نیکی کیتی سی یا بدی کیتی، ہر شے جڑی نا ڈراؤنے خواب واਂگ نظر آندی رہندی، یہ روح دا ایک ہونا۔ باقی جسم ہے جڑا تسی سائنسدانوں آندے تحلیل ہوندا رہندا ہے، ایک عنصر ایسا وچ جڑا بدلدا نہیں، تدے وہ حافظہ دا وہ قائم نہیں رہندا، سیل سارے مک گئے سی وہ بھی بدل جاندا، وہ نہیں بدلدا، وہ دائم قائم حصہ جڑا روح کہہ دیندی ہے دین، انہوں یاد ہے میں جو کچھ کیتا، وہی ہے پھر میں آندا اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ جو میں برے کام کر بیٹھا ہن ان دا جڑا خطرہ سامنے ہے نا بھی پھس گیا تو جان نہیں چھٹنی، وہ تو ہن پناہ بھی میں کدی لینا، کسی غوث نو جا کے آکھاں کہ ولی نو پھڑا تو نہیں، اعوذ بک، اعوذ اسی پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان، این آواز زال دے اصل چمٹ نو آندے، اے تسی ویکھیا درخت ہوندے پودے، کئی پودے جڑے جڑ نہ لگے ہوندے، وہ ایک وڈا درخت وہ نال چمبڑے ہوندے، وہ اوزا ہوندے، اس دا اعوذ دا معنی چمٹ جانا، بندہ ڈریا دوجے نہ چمٹ گیا، بچائی مینوں یار آکھیا اعوذ بک، مینوں ہن کتے لکن نو تھا نہیں، تیرے نال چمٹ گیا۔ افلاطون دے بارے تھانی صاحب لکھدے یہو جی چیزاں جڑیاں انہاں دی سندا نہیں، مطلب گل سمجھنا ہوندا، بے شک مثال ہی مگر دانا نہیں۔ کسی نے پوچھا بے افلاطون جدوں آسمان جڑی کمان ہاتھ چ ہوئے تے مصیبتاں دے تیر ہون تے اللہ چلاؤن والا ہوئے تے بندہ بیچارہ پھر نٹ کے کدھر جائے، انہاں آکھیا کمان والے دے نال چمبڑ گئے، پجیاں پجیاں گل نہیں بننی، وہ نال چمڑے بچا۔ تاج سادی رحمت اللہ علیہ فرماوندا ہے گر گریزی با امید راہ تے، جے تو دوڑا نا ادھر جا کے میں کچھ کر لوں سخت پا لوں، جویں کئی لوگ ملک بدل جاندے۔ اتنے واقعہ یاد ہے بنارس سے آدمی نا ہے یو پی کا سی، بنارس چلیا، دنیاوی کی کوششاں یہ ہوں تو ایک بزرگ نال بڑی محبت سی، انہوں سلام کرن گیا، حضرت میرا آخری سلام ہے، میں کاروبار کے سلسلے بنارس جا رہا، تو ولی اللہ نے کیا بھی یار بنارس کے رب نے میرا سلام آ گئی، وہاں توبہ توبہ بنارس ہو رب ہے، انہیں آخیا ہو رہی ہے تو چلے جانا جی وہی رب ہے تو اتنے وہ منت کر لینا، اتنے کام بن جا، بنارس جائیں گا پھر اور گھر
لکھے لیکھنا مٹن ہدایت اللہ پاوے لنگ سمندروں پار جاوے دوڑیاں کو گل بنی ہم ازاں دا پیش تاجدار ہیچ کنجے بے ددو بے دام نے سادی فرماؤں کوئی کونا سپاں تے بچھواں تے درندیاں تو خالی نہیں جدھر دوڑیں گا مصیبتیں مصیبتیں جز بخلوت گاہ حق آرام نے اللہ دے دامن چ پناہ لیا بغیر آرام نہیں ملنا او دے نال چمڑ جا تاجے سید الاستغفار چاہیا اعوذ بک من شر ما صنعت میں جو برا کم کر بیٹھا تے ہن ڈر ہے انہاں دے نقصانات دا او دے اللہ تعالی میں تیرے نال ہی چمٹ تیری پناہ منگدا تیری حفاظت چاہنا ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی اللہ سارا دین پڑھ دو ساری تصوف دی کتاباں پڑھ دو حکمت اور دنائی دی پڑھ دو اہل بیت دی پڑھ اے دو فکرے جڑے سارا خلاصہ اوپر نظر مارے خدا تے نعمتاں لگاتار جاری ہے مجرمات بھی جاری گلکش کہہ جو میری ایسی لاگے ایک ہوٹل سی اتنے مزدور کھانا کھاندے سی دکان ہی بیٹھے کھانا کھانے ایک دوجے پوچھتا کی حال تیرا وہ ان پڑھ دی گلوں زبان گل سنی میں کیڈی گل جائے سرے دی گل کی انہیں آخیا یہ تو وڈی ہو رب دی مہربانی کی انہیں تے میرے جیسے گناہ گار نو رزق دے رہا یہ گل کہی آپ نے کہ تو اقرار کر امام حسن بصری فرماؤں دے کہ مینوں کوئی بندہ دین دے بارے ہرا نہیں سکیا جس نے گل آئی میں گل بات مگر ایک نوجوان نے مینوں ہرا وہ ہر ویلے سوچ بیٹھا رہتا سی میں انہوں آخیا یار تو اس جوانی چ ڈبا رہنا سوچ انہیں آخیا حسن دو شان یار مینوں نہ بالکل گم کر دے خدا دے احسان وینا شمار کوئی نہیں سانس جاری ہے رزق مل رہا اکھاں ٹھیک ویکھ رہی نعمت ہی نعمت اپنے نظر مارنا تو ہر وے نافرمانیاں تے گناہ میرے کو کم جڑے ہر وے غلطی ہوں ہور نہیں دل چ برے خیال آتے چلو زنا شراب نہ کیتا ہور چھوڑے تکبر آ گیا حسد آ گیا کسی نہ بغض رکھ لیا یہ گناہ جڑے شراب جنا بھی پیڑے انہاں گناہ نو اسی وڈے سمجھے اللہ دے نزدیک سے زیادہ وڈے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حسد جڑا یہ نیکیاں اس طرح ہی کھا جاتا جی آگ ایندھن کھا جاتی تو حسد کیتا بے رب نے نہ کیوں دیتا تو انہیں نہ ناراض نہیں ہوا خدا نہ ناراض ہوا کہ اللہ نے غلط تقسیم کی تو کافر ہی ہو گیا کفر دا ایک شعبہ تو اس تو گناہ فرمایا تو ابو لکا بنعمتک علیہ میں اقرار کرنا ڈنکے دی چوٹ آنا بھی تیرے انعام میرے سے بے شمار ہے اجے بھی جاری ہے وابو بذنبی اپنے وروں میں اقرار کرنا میں قصوروار تیریاں نعمتاں مننا اپنے جرماں دا اعتراف کرنا تے آخر تے پھر ہن ہوے کی فغفر خلاصہ ہے تو ہن بخش میرا تو ہی خالق ہے رب ہے تیرے سوا تھا کوئی نہیں گناہ ہے گیا مگر فغفر لی میرے سارے گناہ تے قلم پھیر دے انہاں دا اثر مٹا دے بخش دے فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت کوئی گناہ بخشن والا نہیں سوائے تیرے اور جن مرضی سفارشی لبنا کسی نے منہ نہیں کھولنا الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا صفاں کھڑے ہونے ہیں فرشتے نبی سارے سر چکائے ہونے ہیں بولیا بھی نہیں جانا اللہ نے آپ اجازت دینی دیتا کسی نے منہ گل کرنی تو وہ بھی آخیا بٹنگیاں سفارشاں نہیں صاحب آپ میرے کہتے کر دے کالا ثوابا کہن گے بھی ہاں بالکل جھوٹا قصوروار ہے تو مہربانی کریں تو بخش دے عذاب دے لائے کہ عذاب دے جی عیسیٰ علیہ السلام دا اے سمجھو اس نے نبی علیہ السلام فرمایا اور نال اگلی جڑی گل کی کالا ومن کالا من النہار منہ کے نہ جس نے سید الاستغفار دن نو پڑھیا مگر پورے یقین یہ گلاں من کے کہ واقعی وہ سوا کوئی مشکل کشا نہیں وہ رب ہے کوئی پناہ دین والا نہیں قصور اپنے منے فمات من یوم ہی اسی دن وہی موت ہو گئی قبل آئیم سے شام ہون تو پہلا فہو من اہل جنت اللہ نے انہوں جنتیاں تو کرتا ومن قالا من اللیل جن نے رات کیا وہ موقن بیات تے ایمان ہے پورا فمات قبل ان یصبح دن ٹن تو پہلا مر گیا فہو من اہل جنہ رواہ البخاری ایڈا بڑا اللہ دے رسول نے احسان فرمایا بھئی کلمہ بھی آپ سکھاتا سب تو اعلیٰ ہے کہہ دیو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا کہ رب دی رحمت دے سامنے چیز کوئی نہیں باقی نبی علیہ السلام بدکار اور برے لوگوں کا حشر دیکھ کے بھی غمگین ہوں سے آخر رحمت اللہ عالمین تھی رب رحمان مگر جڑے پٹھے راہ پہ کی کیتا جائے نالائق بچوں کا سفر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا سی حدیث پاک چاہتا پتہ لگا کہ آپ اس قبیلے وال گئے ہے مسلمان ہی تو عورت جڑی سی بیچاری اپنا نا بچہ وہ کول اگ جلا رہی سی چولہے دے ویکھیا جدو اگ ذرا تیز بچے نو پرا کر لی اس ویلے پھر اس عورت نے پوچھا کہ اللہ دے رسول اللہ اپنے بندیاں سے یہ زیادہ مہربان نہیں جنی میں اپنے بچے پہ
میں بچے نے ذرا سیک لگتا پرا کر لیں رب دوزخ کی ہمیں پاؤ گا. سوال ایڈا نازک سی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بہت دیر سر چکایا اور روندے رہے اور بعد جا کے ماں اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا المارد المتمرد جڑے اڑی کر دیں نا تو زور لا کے چھالا مار دے نہیں اسی جانا ہی جانا پھڑدیاں نکل جاندے انہیں ہی جانا ورنہ اللہ نے سانو نبیاں بھیجیا کتاباں اتاری کنے نبی رسول قتل کروا لے مگر حوصلہ کرتا رہا بے انہوں موقع دیو جے نہیں کوئی پھر سمجھے المارد المتمرد حضور نے رو کے آخیا ماں صرف ہونا ہی دوست جانا ورنہ باقی تیری رحمت دے سامنے کی. کئی باری بندے کہتے رب جڑا اپنے بندیاں تے ماں نالوں 70 گنا مہربان کفر دا کلمہ 70 بھی کوئی شے کروڑا ارباں کہنا بھی کفر ہے. اے بندیاں دے اندر جو رحمت ہے جدا حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت دے اتنے حصے کیتے ماڑا موٹا لوگاں چ ونڈیا او دا بھی اثر یہ ہے کہ جانور جڑا نا او دا بھی پیر اپنے بچے تے آوے تو پیر پولا کر رہے کہ بچے تے ڈب نہ آوے. اللہ کو سمجھو سمندر ہے رحمت دے. اور جی مولانا عبدالرزاق خان مرحوم نے آخیا وہ یہ کال میں آخیا دا حوالہ تو میں پھر دسیا سی انہوں بھائی کسی نے پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام دا علم تے خدا دا علم نادان لوگ ایویں نا خدا رسول برابر کر دیں بڑے ہی شان ہے اللہ دے رسولوں دی اور رسولوں چ بھی نبی علیہ السلام دا مرتبہ تمہیں پتہ بڑا سب تو اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے نبی اور نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کوئی شک نہیں. مگر خدا نہ ایویں پاسنگ کریا کرو خدا خدا ہے وہ سب مخلوق ہے وہ سامنے آج بندے ہے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. جو پوچھا بے نبی علیہ السلام دا علم اور اللہ دا علم تو مولا نے فرمایا کہ ایک پاسے 10 کروڑ سمندر ہونا ذرا سوچو بھی ہے فرضی گل ادا ہوں 10 کروڑ سمندر اور دوسرے پاسے ایک قطرہ جڑا وہ بھی 10 کروڑ حصے کرو. حالانکہ قطرے سے 10 کروڑ حصے خیال چ ہی ہو سکے مگر آخیا وہ جڑا قطرے دا 10واں کروڑواں حصہ وہ حضور دا علم ہے تے 10 کروڑ سمندر جڑے نا خدا دا علم ہے. اور نال پھر بھی آخیا بھی میں سمجھاؤ لی کہتا ورنہ یہ بھی کفر تو کٹ نہیں کیونکہ آپ دا علم جنہ مرضی وہ حد ہے اللہ دے علم دی حد کوئی نہیں. اللہ نو اللہ رہن دیو رسولوں نو رسول منو پھر انشاءاللہ بیڑا پاری ہے تے جے حداں دتیاں مٹا تے خدائی چ وار دتا نہ رب رہا نہ رسول رہا پھر کفر ہی کفر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. بسم اللہ. ویک ہے گا کہ الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اپیلاں دوسریاں بھی ہوندیاں مسجد کا بھی کوئی خیال کرا کرو ساری شام تواڈے سامنے مسجد کا بھی کہ بیان ہوگا 40-50 ہزار سے کٹ تو مسجد کا ہی خرچہ مہینے کا پر نہ کوئی مشکل آمدنی بھی کوئی پکا ہر مہینے کر رہا تو یہ بھی خیال کرو. مگر ہوں اس ویلے تواڈے سامنے 2 بچیاں کا معاملہ بالکل اپنے جانن پہچانن والے اپنے قریبی ساتھیاں چوں تو انہاں 2 غریب بچیاں واسطے اللہ تعالیٰ اجر دے ایس کر دیو مدد توفیق دے اللہ پاک. بچیاں نو عزت آبرون اپنے گھر پہنچانا ساری ذمہ داری ہے. کسی دی بیٹی ہے اور رسول اللہ دی امت دی بیٹی ہے حضور دی اپنیاں بچیاں ساڑیاں بیٹیاں تو حصہ لے لیا کرو. بچیاں دے معاملے جران نرم رکھو. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 25/3/12 وقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت کریں اتوار والے دن انشاءاللہ 9 بجے. اللہ اکبر. ایک سوال ہی ہے بچے کسی کا کیا عصمت کا مطلب بھی بچنا یا بچانا عصمت اللہ نام رکھنا درست ہے؟ واقعی عصمت کا معنی بھی عربی زبان ہے سواد نہیں بچانا ہی. تدے نوح علیہ السلام نے جدو بیٹے نے آخیا نا بیٹا سارنا کشتی سوار ہو جا تو کہنے گا نہیں مینوں پہاڑ بڑا یا سے مینوں پہاڑ بچا لوں گا. تو آپ نے فرمایا لا سمجھ جاؤں میں امر اللہ. آج اللہ دے حکم تو کہنے بچاؤنا کوئی بچاؤ والا نہیں سوائے اللہ دے. آج نہ چڑھیا غرق ہو گیا اتنے بھی یاسمن یاسم بچاؤ والا. تو عصمت اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچاؤ والا حفاظت کرنے والا اس بچے کا نام رکھنا ٹھیک ہے. اللہ کا نام رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ یہ بچے کی حفاظت کرے، انہوں بچا کے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بہت دہرایا انہوں اللہ پاک نے، قرآن پڑھیا، جگہ جگہ سے ہدایت کی۔ اللہ دے پیغمبر جڑے علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے لوگوں نے دین دسیا، اتنے بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں وے اللہ دے پیغمبر لوگوں نے یہ گل کہندے رہے کہ اللہ کو معافی منگ لو، سارے مسئلے حل ہو جان گے، توبہ کرو، قبول کرو اللہ تعالیٰ۔ اے سورہ ہود دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں وے عاد دے اندر حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے آکھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اور میری قوم اپنے رب کو معافی منگو تو وہ دی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ جڑی بارش رکی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشاں برساؤ گا، اور جڑی تہاڈیاں نسلاں رک گئیاں اللہ تعالیٰ تہاڈی قوت بھی اضافہ کرو گا، اور مجرم نہ بنو۔ اس طرح کہ صالح علیہ السلام دا بھی آؤں وہ بھی اپنی قوم چاہے کہ انہوں نے بھی یہ گل کہی کہ لوگوں رب کو معافی منگو، فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بہت ہی نیڑے ہے، تو بڑا دعا قبول کرنا۔ اے درمیان سے روک کے میں عرض کرنا چاہنا بھی شرک دی جڑ جڑی نے جتوں لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ تو ہٹ گئے، من دے اللہ مگر اس واسطہ کوئی نہیں، کوئی کسے دربار پجا پھردا، کوئی کدھر دورہ رب نہ تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ سارا تو بڑا دخل یہ ہی ہے بھی رب نو سمجھ لیا بھی دنیا بنا کے پتہ نہیں کتنے چلا گیا تو دور رہا، ساری وہ تک رسائی نہیں، یار کسی کا وسیلہ پڑھو فلانے دی محنت کرلا کرو۔ تد پیغمبر نے آخیا نہیں رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو، ان ربی قریب، میرا رب کدے دور نہیں، تسی آپ ہی گناہ کر کر کے دور ہوئے جے، میرا رب بہت نیڑے، وہ تو زیادہ تواڈے قریب کون ہے؟ تے نہ انہیں کوئی اتنا دا سٹاف ہی رکھیا درخواست آئی فلانے کلرک نوں دے دیو حل کردا پھر مسئلہ لوکاں دا، نہیں مجیب وہ خود دعواں قبول کردا اور آپ براہ راست کاروائی کردا بھی مننی ہے گل یا نہیں منی، اتنے کوئی دخل نہیں، سیکریٹریٹ کوئی نہیں گا اتنے۔ کیسی پیاری بات ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام نے کہی تھا کہ میرا رب بہت نیڑے ہے، تے بڑا دعواں دا قبول۔ اے یقین بہ جائے بندہ رب تو سوا کسی دا کیوں دامن پھڑدا پھر ادھر تکے کیوں کھاوے، میرے رب تو زیادہ نیڑے کون ہے؟ لکھیا کہ حماد بن سلمہ حدیث دے راوی حضرت سفیان ثوری نے ملے، مولا علی قاری مرکات لکھ دے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہوں، اللہ کی عدالت کوئی چھوٹی ہے، دلوں دے راز جانتا، ہر چھپیا کھلا ساڈا جڑا ہے پیا وہ سامنے ہے، کوئی گل رب تو رکی نہیں اور وہ ادر دخل دین والا بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری جیسے بندے نے آخیا حماد نو کہ حماد یار میرے جیسے لوگوں نے بھی رب بخش دوں گا، یہ نیک لوگ جڑے تھامے سنت دے سارے تک دین پہنچایا۔ تو یہ سفیان ثوری اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ، فضیل ابن سارے حضرت رابعہ بصریہ کو بھی جانتے سی، وقت کی بڑی ولیہ سی، نیک سی، وہ خدمت جانا دین سیکھنا۔ تو اتنے فرمایا بے مولا علی قاری لکھ دے جڑا سفیان نے ایک رسول اللہ دی سنت لوگوں نے دسی کہ قیامت تک اتنے عمل لوگوں نے کرنا نا، وہ جڑا ثواب ہے رابعہ دیاں ساری عمر دی نیکیاں نے وڈا، مگر وہ بیچارے ادب پاروں جاندے سی۔ تو جب حضرت سفیان نے آخیا حماد میرے جیسے بندے بھی رب بخشو گا، تو حضرت حماد نے اس موقع سے آخیا سفیان مینو اگر اجازت دیتی جائے نا بے تیرا حساب تیرے ماں باپ کرن یا اللہ کرے، کہ میں آخنا اللہ کرے۔ انہیں آخیا کیوں؟ ماں باپ تے بڑے پیارے۔ انہیں آخیا ماں باپ کی مہربانی جڑی رب کی رحمت چھٹا پو رکھ، رب باپ اپنے بندے سے بہت مہربان ہے، میں آخنا میرے ماں پیو نو نہ کرن دیو حساب، رب نو کر دیو۔
بہت تو زیادہ رحم کرنے والا کون بات کرتے نستعین تک منزلہ کنیاں ہوندیاں دین کی چیز نوں سکھانا چاہتا وہ اسے توبہ استغفار دے ضمن چ لکھ دے آندا تمہیں سمجھاؤن دی گل دساں کہ بچہ ایک جڑا سی نا ماں نے ان تو ناراض ہو کے انہوں تکے دیتے تو بوہا کھول کے باہر کر دیتا کہ چلا جا گناہگار دی مثال ہے تکے مل کے تو تیاریا کیا مگر بچہ تھوڑی دور جا کے نا کہ انہیں سوچیا بھی میری ماں تو بعد اور میرا ٹھکانا کیڑا ہے اور کیڑا مینوں رکھوں گا کون سنبھالوں ماں ماں ہی ہے مڑ آیا اور آ کے نا اسے جڑی دہلیز سی مکان کے اتنے بہ گیا ادھر بیٹھا تے ماں کو بھی صبر نہ ہویا انہیں تھوڑی دیر بعد بوہا کھول کے دیکھا کہ وہ کدھر گیا جب ویکھیا بیٹے نوں چمٹ گئی اور نال لا لیا تو کہنے لگی بیٹا تو کیوں مینوں ایسے کام تے مجبور کرتا جڑی میری فطرت دیکھ میں ماں ہے مینوں کیوں دکھ دینا بھی میں ماں ہوندا تینوں دھکا دینی ماں ہوندا میرے کو چلیا جاندا حالانکہ اللہ پا کیا انہوں بندے دوزخ جانتے وہ کی بگڑتا مگر رحمان الرحیم اس طرح نا بندے جو بگڑ جاندے جی میں بچے کی مثال دیتی ماں آپ چڑی ٹونڈن کتنے گیا اور جو نظر آ گیا یہ شیعہ سنی دونوں کتاباں کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے گناہگار بندے کی توبہ تو بعد کسی شاید سے خوشی نہیں ہوتی جدوں کوئی بندہ توبہ کر رہا نا تو رب وال لوٹتا تو رب اسے اینی خوشی منا فرشتیاں فخر کرتا میرا ایک بندہ گواچ گیا سی گم ہو گیا سی موڑا مالک کائنات عید منا ہے تو میرا بندہ لوٹیا اور جدو اسی انجیل سے پڑھتے ہیں ہوں بھی یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیل دیتی فضول خرچ بچے کی پراڈیگل سن کہ بچہ سی نالائق نکلیا ایک بیٹا کام کرے کماوے خدمت کرے ایک کھا پی کے اجاڑ دے نیک بد کی مثال ہے اور وڈے بچے نے آخیا ابا جی ونڈ کے دیو یہ حصہ میں نہیں ادھر رہ سکتا میں کما ہے اجاڑتا دیتا ایسا اور لے کے پردیس چلا گیا اتنے جا کے کنجری بازی پی گیا شراباں پی گیا پیسے اجاڑ دیتے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا واجب التکریم حاضرین کرام قرآن مجید دے اندر اور سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر اسلامی لٹریچر کی دو لفظ بہت دہرائے گئے الاستغفار التوبہ ہر بندہ جدوں حدیث پاک چاہتا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا قیدی آئے کچھ انہاں چ ایک عورت بھی قیدی سی بیچاری کافر جڑے انہوں نے خلاف جہاد وہ بچہ گم ہو گیا مگر وہ آج بچہ دودھ پین کی مردا سی ماں کی چھاتی دودھ دینا آیا جو پانی کی طرح وگے تو ماں جڑی سی بیچاری جڑا بچہ نظر آ جائے پاویں کسی کا چک کے سینے نہ لائے یہ انہوں دودھ پلاؤن لگ پہ دوست اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے موقع ملیا بے لوگوں کے دل چ باڑا بے تہاڈا رب کڈا مہربان تسی کدھر بھول گئے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امید یہ کافری نہیں تو اور کافری کیا رب تو بے آس ہے وہ بندے جنہاں کو پورا پورا رب نے کچھ انہوں نے دتا یا نہیں دتا وہ مگر دوڑا پھردا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی سوچ کے مینوں دسو یہ ماں جڑی جے دے وس ہوئے کوئی مجبوری نہ ہوئے یہ اپنے ہاتھی اپنے بچے نو آ کے سٹو گی
تے لوگ آخیا یا رسول اللہ ہونے حال ہے لبدا نہیں کیویں پاگل ہوئی ہے تے لبدی پھردی کسے دا بھی لبدا سینے نال تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ ورحمہ بے وادی من ہذی بولادہ اس ماں نوں جنا اپنا بچہ پیارا ہے بے شمار گناہ رب نوں اپنے بندے پیارے اس تو پیغمبر علیہ السلام نے آخیا صالح علیہ السلام نے کیوں تسی بے وقوف ہو خدا تو دور ہوئے جتنے نٹھے پھر دے واپس مڑو امام ابن قیم اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بڑی پیاری کتاب لکھی اے لا الہ الا اللہ سی پڑھتے ہیں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کتاب دا نام رکھا مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ایاک نعبد تو لے کے ایاک نستعین تک منظراں کنیاں ہوندیاں اسٹیشن جو دین چا صبر تے شکر تے رضا اتنا بیان کیتا بے موتی پرو دے اور ساری دنیا مندی ہے بے جڑے لوگ صوفی بنے پھردے ولی انہاں نوں ہوا بھی نہیں لگی جڑی امام دی اس کتاب تے نظر آندی کیویں خدا دی زیارت کیتی تے انہوں اپنی سمجھ بصیرت نال منیا 4 جلداں کلمے دی تشریح ایاک نعبد تو لے کے جو تو چلدا